ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے داماد کے لیے اتنا قیمتی تاج بنوایا تھا، تحفے میں دیا تھا، کہ اس کے اندر 7 قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، جو سچے موتی ہوتے ہیں۔ شاید اب تو وہ لوگوں کو دکھنا بھی نصیب نہیں، انٹرنیٹ پر ہو سکتا ہے شاید سرچ کریں تو آپ کو نظر آ جائے۔ وہ جو سچے موتی ہیں جن کا ذکر اب تو صرف وہ سنا ہی جاتا ہے بس، تو وہ جو لعل ہوتے ہیں نا، لعل ایک ہوتا ہے لال ریڈ سرخ، وہ نہیں، لعل وہ لعل یمن جو کہتے ہیں اس کو، سچے موتی وہ لال 7 جڑے ہوئے تھے ایک تاج کے اندر، اور وہ داماد کو گفٹ کیا تھا، تحفہ دیا تھا۔ اور بیٹی کی نالین شادی کے موقع پر سلیمان علیہ السلام نے اتنی خوبصورت بنائی تھی کہ اس میں 700 موتی جڑے ہوئے نالین کے اندر، جوتی کے اندر۔ سلیمان بادشاہ جو تھے تو بیٹی کو اتنی خوبصورت نالین، یہ واقعہ سنایا، سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو حیدر کرار گھر آئے بیان سن کر۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ بھی ہم لوگ بھی بیان سنتے ہیں کسی عالم دین سے، اللہ والے سے، تو گھر جا کر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں گھر والوں سے کہ آج جمعہ میں یہ بیان ہوا اور آج اجتماع میں یہ بیان ہوا، حضرت نے یہ فرمایا یہ فرمایا، اس پہ ڈسکس۔ کبھی ہوٹلوں پر بھی آپ لوگ بات کرتے ہیں اس پر، مائنس پلس ڈسکس تو ہوتی رہتی ہے۔ جس کو اچھا لگتا ہے وہ اچھا کہتا ہے، جس کو برا لگتا ہے وہ پڑیاں باندھتے ہیں، یار ایسا کیوں کہہ دیا، ویسے کیوں۔ باتیں ہوتی ہیں، بات کبھی سمجھ میں آتی کبھی نہیں آتی، لیکن یہاں تو حضور علیہ السلام کے خطبے کی بات تھی اور مولا علی نے سنا تھا، اور اس خطبے کی شان کیا ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ حضور کی بات، پھر حضور کی بات۔ جب آقا علیہ السلام گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے پھول کی پنکھڑیاں جھڑ رہی، ایسے لگتے تھے جیسے موتی جو وہ نثار ہو رہے۔ ان کی کیا بات ہے، کون ان کی بات کرے اور کیا بات کرے۔ تو مولا مشکل کشا نے یہ قصہ سنا، یہ واقعہ سنا، گھر میں تشریف لائے اور آ کر کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ تو سیدہ پاک کی عادت تھی جب مولا مشکل کشا گوشے میں خاموش بیٹھ جائیں تو سیدہ پوچھتی تھی کہ کیا بات ہے۔ تو مولا مشکل کشا سے پوچھا کیا بات ہے، تو کہا آج حضور علیہ السلام نے بڑا خوبصورت بیان کیا۔ بیان تو ہمیشہ ہی خوبصورت ہے، لیکن آج کچھ، تو کہا کیا بیان کیا؟ کہا بیان یہ کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان پیغمبر نے اپنے داماد کو جو تاج گفٹ کیا تھا، تحفہ دیا تھا، اس میں 7 لال لگے ہوئے تھے قیمتی موتی، اور جو بیٹی کو جوتی دی تھی شادی کے موقع پر، جوتی پہنائی تھی، اس میں 700 موتی جڑے ہوئے تھے۔ اب سیدہ پاک، حالانکہ مولا مشکل کشا نے تو جو سنا وہ بول دیا، سیدہ کو یوں لگا کہ شاید مجھے سنایا جا رہا ہے، ذہن میں بات آ رہی۔ غیرت والوں کی طبیعت بڑی نازک ہوتی، تو لیکن جب یہ بات مولا مشکل کشا نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے داماد کو یہ دیا اور جو ہے وہ بیٹی کو یہ دیا، تو آپ کو خیال آیا، بس خیال کا آنا تھا، بڑی نازک طبیعت، خیال کا آنا تھا، بس خیال آیا، اور مولا مشکل کشا بستر پر، سیدہ پاک بستر پر تشریف لے گئی، اور مولا مشکل کشا جب صبح کو اٹھے تو مولا پاک نے فرمایا سیدہ ہم نے خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا خواب یہ دیکھا کہ جنت الفردوس میں، جنت الفردوس یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، جنت الفردوس میں
ایک مرصع سجا دھجا تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر آپ جلوگر ہیں، آپ بیٹھی ہوئی اس پر، اور جنت کی حوریں دست بستہ آپ کے ارد گرد کھڑی ہوئی ہیں، اور ان حوروں میں ایک لڑکی ہے جس کے ہاتھ میں تشت ہے موتیوں کا۔ آپ تخت پر ہیں، حوروں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، اور ایک خوبصورت لڑکی ہے جس کے ہاتھ میں موتیوں کا تشت ہے، اور وہ موتیوں کا تشت لیے بھرے کھڑی ہے، لیکن وہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ جنت کی حوروں کا حسن اس کے حسن کے سامنے پھیکا ہوتا ہے، یعنی حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے وہ لڑکی جو وہ موتیوں کا تشت لے کر کے کھڑی ہے، وہ جنت کی حوروں سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے، لیکن اس کی تمنا یہی ہے کہ آپ ایک نظر اس کو اٹھا کے دیکھیں۔ وہ یہ تمنا لیے کھڑی ہے، جس کا حسن جنت کی حوروں کے حسن سے بڑھ کر ہے، وہ جو تشت لے کر کے وہ خوبصورت لڑکی کھڑی ہے، وہ بار بار نظر اٹھا کر آپ کی طرف دیکھتی ہے کہ آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں، بس ایک بار اس کو آپ دیکھ لیں۔ تو حیدر کرار فرماتے ہیں کہ میں نے خوابی میں پوچھا کہ جو آپ کی نگاہ کرم کی منتظر ہے، اتنی خوبصورت کی لڑکی جو حوروں سے بھی خوبصورت ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن آپ کی نگاہ تو حیا سے جھکی ہوئی ہے اور سب کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ بھی منتظر نگاہ ہے، یہ لڑکی کون ہے؟ خواب میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ تو سیدہ نے کہا رات جس کا ذکر کر رہے تھے نا، وہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی یہی ہے، اور اس کو اللہ نے معمور کیا میری خدمت پر جنت میں، یہ یہاں میری نوکرانی کرتی ہے، خدمت کرتی، اس کو یہاں رکھا گیا، معمور کیا گیا خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی۔ تو آپ نے خواب میں مجھے یہ بتایا کہ یہی سلیمان علیہ السلام کی یہ بیٹی ہے جس کو میری خدمت کے لیے یہاں رکھا گیا ہے۔ سیدہ پاک اٹھی اور فوراً سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا کیا۔ جنت الفردوس سے متعلق ایک روایت ہے، بات مکمل کرتے ہیں۔ جنت میں اچانک جو جنت الفردوس، جنت میں رات نہیں ہوگی، نہ وہاں رات ہوگی، نہ وہاں دوپہر والا دن ہوگا، نہ وہاں صبح ہوگی، نہ وہاں شام۔ اکثر روایتوں میں ایسا آیا ہے کہ جنت میں ایسا لگے گا، اب اس کو جو کیا نام دے اتنا ہی کہ جنت میں ایسا لگے گا فجر کے وقت کیسی صبح رہتی ہے، نہ گرمی نہ ٹھنڈی، تو ویسی صبح رہے گی، بس وہ ہمیشہ ویسی موسم رہے گا۔ وہاں سورج نہیں ہوگا، جنت میں سورج نہیں ہوگا، سورج نہیں نکلے گا۔ تو ایک دن ایسا ہوگا کہ اچانک جنت الفردوس میں کرنیں چمکے گی، جنت میں اچانک فردوس میں کرنیں چمکے گی۔ جب کرنیں چمکے گی تو جنت والے کہیں گے وہ سورج نکلا، سورج نکلا، سورج نکلا، سورج نکلا، آج جنت میں سورج نکلا۔ تو فرشتے کہیں گے کہاں سورج کا؟ یہ نور، یہ کرن جو پوری جنت الفردوس کو جس نے منور کر دیا، یہ سورج تو نکلا ہے۔ تو کہا سورج نہیں نکلا، اور جنت میں کبھی سورج نکلنا بھی نہیں ہے۔ تو کہا پھر یہ کرنیں کائے کی جس سے پوری فردوس منور ہو گئی؟ تو کہا دراصل آج علی و فاطمہ ایک تخت پہ بیٹھے ہیں اور دونوں ہنس رہے ہیں، تو ان کی ہنسی سے جو نور پھوٹ رہا ہے اس نے پورے فردوس کو منور کر دیا۔ ہائے ہائے کیا لوگ ہیں یہ، خدا نے ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خیرات نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو ان کی بھیک عطا فرمائے۔